وبشر الصابرین. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، لیکن آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں 3 شہزادیاں انتقال کر گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سٹیٹس یہ ہے، لکھا ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو خط لکھتی تو خط کے اینڈ پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. اسی سارے انہوں نے پتر، لیکن بظاہر اولاد لیکن ان کو ہم نے کیا سنایا؟ میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم، اس لیے اب ان کو وہ پیر چاہیے جو غم پرے پرے ہی رکھے. یہ راستہ ہی وکھرا ہے. یا میں اور سادہ کروں حضرت، ماشاءاللہ بڑا سونا آپ نے رنگ کروایا ہے، یہ دیواروں پہ بھی ہوگا. ظاہر ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد رنگ خراب ہوگا، اب پھر نئے رنگ ساز کو بلائیں گے تو کیا کرے گا پہلے؟ پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ پہلے ریگ مار مارے گا. ریگ مار ہی کہتے ہیں، وہ پہلے ریگ مار مارے گا، پھر ریگ مار مار کے پھر وہ نیا رنگ کرے گا. مرید کے اندر ریگ مار مارو ہی گا، غم پرے پرے رہنے دے گا. ریگ مار تو لگنا ہے حضرت، ریگ مار تو لگنا ہے. ریگ مار نہیں لگے گا تو پہلا رنگ کیسے اترے گا؟ مرید کے اندر ریگ مار مارو گی، اس لیے جتنے ریگ مارے اتنے مرید ہوتے ہی نہیں، غم بھرے رہنے. یہ راستہ وکھرا ہے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، چشتی فریدی نسبت بھی رکھتے ہیں. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے علماء ہوں تو زبان قابو میں رکھو، انہوں نے پتہ لگ جانا تو کنہ کا پڑے ہیں. بھائی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے. بادشاہ کے دربار میں جائے تو سر کنٹرول میں رکھنا، لیکن اللہ والوں کے پاس جائے تو پھر خیال کنٹرول میں رکھنا. بابا صاحب کہتے جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا او فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا ہے. چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس. حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے. کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، خشک. کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ او تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا. دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے ایک نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے. لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے. اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا. باقی اللہ نے کمال دے رکھا ہے کہ میں اس کو ہرا. پیر یہ سکھائے گا کہ رب دی رضا تے راضی ایک گلی کیویں لنگنی ہے، یہ رستہ کیویں لنگنا ہے حضرت، پیر یہ سکھائے گا. لیکن کیا ہے میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا. بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے، سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا. پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا. میں گیا باہر تشریف لے آئے، سینہ عطا فرمایا، میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اور رو پڑے. اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے، لیکن اتنا درد تو 1.5 آنسو میرے بھی گری پڑے. بہرحال کفیت سنبھلی، لے گئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف، میں نے پھر درد چھیڑ دیا. میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے.
کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی۔ میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو میں آٹا دم کر دیا۔ حضرت پھر چیخ نکلی، میری بھی نکلوائی ساتھ، اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں پیسے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتار تھا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا۔ چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ اور پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے، سخی کا مزار ہے پتر، اللہ کی طرف آؤ، خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لینے والا کوئی، لینے والا آؤ، ہو سکتا ہے لیکن آ جاؤ ٹھاٹھے۔ سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا فرمائی ہے، آپ کے بالکل پاس حضرت ایک اور سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، حضرت سچل سر مست حضرت ایک وکھرا میں کھا نہیں تھے اگے کر جو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، ایک اور اللہ نے تو دیے ہی بڑا ہے لیکن لینے والا۔ اور صاحب اینج بابا لاہوری شاہ، اور جذب تھا بڑا کامل جذب تھا حضرت نہ ایسے بیٹھتے تھے۔ کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ بیٹھے حضرت انج بند اکھاں بند اکھاں مالک وال دھیان تے اکھاں بند، وہ حضرت کے بعد جو ہوئے نا حضرت کے جو خلیفہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے اگو کی حضرت، وہ ادھر کے رہنے والے تھے، جوان آدمی تھے حضرت، وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت، جوانی تھی اور جسے دل لگایا وہ ہندو گھرانہ تھا۔ اب کو مسلمان ہو تو چلے بندہ پیر صاحب کا، کوئی قریشی صاحب کا، کچھ حسان بھائی کا ترلا ڈرے چلو حضرت کو رال کے نکاح کرائیے، وہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو بھی وہ کسی نے کہا کہ بابا لاہوری شاہ ٹور جاتا، اور ان کا نام ہے سائیں جلال، حضرت کے ساتھ ہی ان کا بھی مزاج۔ سائیں جلال بابا لاہوری شاہ آ گئے، بابا لاہوری شاہ بیٹھے تھے، جذب کی کیفیت، لوگ بیٹھے ہیں، بابا سائیں جلال تھوڑا سا نا پیچھے بیٹھ گئے، حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں کھلی، دیکھا بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا قریب آ، تھوڑا قریب آ گیا، پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے سارا بتا دیا، جی وہ لڑکی ہے، وہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں تو کچھ کرے۔ وہ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، مجھے کوئی پاس نہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کا، جا دفعہ ہو جائے ادھر سے۔ وہ بھی نہیں گیا، حضرت نے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی، بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ اور قریب آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، وہ پھر نہیں گیا، تیسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیا، پہلے اس کو دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا، ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو بائیں کا بھی جڑ دیا، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا، نہ پری رہی نہ جنو رہا، جیسے حضرت تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گیا۔ رات کو پتر گھر نہ آیا، سارے گھر میں وہ، لیکن سمجھ ہی نہ آئے، صبح ہوئی وہ گئے، کسی نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بابا لاہوری شاہ جانا ہے تو کہیں وہاں نہ ہو، والد چلا گیا۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھانے جاتا ہے، پتر پچھوں ہی پچھان کرتا ہے، اب اس نے پہچان لیا میرا ہی پتر ہے، اس نے جا کے نا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اوے جلال چل گھر، ماں انتظار کر رہی ہے، یہ تو بہت بڑا مے خانہ ہے، بابے لاہوری شاہ کے مے خانے کی سنو، یہ تو گیلانی مے خانہ ہے، یہ تو سخی مے خانہ ہے، قربان جاؤ، لینے والا ہی نہیں، بے ذوق پوچھے، فرمایا او جلال چل کیا بیٹھا ہے گھر، ماں انتظار کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے دیکھ کے کہا، اس نے کہا کون جلال؟ اس نے کہا تو جلال۔ اس نے کہا جب پہلی چپیڑ پہلا تھپڑ مارا تھا نا بابے نے تو لڑکی نکال دی، جب دوسرا مارا جلال بھی نکال دیا، نہ پری رہی نہ جنو،
نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، لیکن ان کو کڑھان والا بھی دے آئے گا۔ یہ تو پوچھتے ہیں امیر ہونے والے وظیفے، یہ پوچھتے ہیں امیر ہونے والے، وہ چلے ہو جی سانو امیر ہونے والے وظیفے آندے ہوندے تے تہاڈے کولوں کانوں لیندے، تانوں کہندے چلو جا آپ وظیفہ پڑھ لے گا، اور لوگ نہیں کیتا۔ اللہ کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام پتر لڑو اپنے آپ سے، سمجھاؤ، جنگ کرو پتر، ایویں ہی اللہ میں بس اینڈ کرنے لگا، ہے بھائی ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھتے ہیں، میں اینڈ کرنے لگا پتر سمجھاؤ اپنے آپ۔ اللہ آپ کو بڑی بڑی لمبی، میں کہتا ہوں اگر 70 سال ہماری بالفرض عمر ہوئی تو پتر 35 سال تے سو کے کڈنے ہیں، 35 بچے بعد 35 کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، 80 سال ہوئی تو 40 سال سو کے گزرنے ہیں، پھر سارا کچھ 40 کے لیے۔ وہ چلیا جنت کی بات تو علیحدہ رہنے دے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 40 سال کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتانے وہم و گما لائے، جنت میں بڑا بڑا کچھ ہے، کورے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب دو جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ۔ حضرت صاحب ہاں میں آ رہا ہوں جی ادھر، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ، وہ اتنی حضرت جی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ سب معراج میں تو حضرت ہم نے تو حضرت سے یہی سبق سنا ہے، وہ آئی جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جرم محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ عطا فرمائے، فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑے، جا پھر تجھے اپنا ہو رہا ہے جنتی حوروں کی سردار۔ منوان تو نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے عرض کیا ہو، سونے محبوب ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اتنے سونے سونے صحابی، تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں، اور میں کہتا ہوں پھر حضرت صاحب اس کو اور سونا کر کے ادا کیا اقبال نے، پھر اقبال بولا حضرت، اور اقبال کیا کہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، اور سارے شعر سونے، لیکن کمال یہ